نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون اللہ رب العزت نے ہم سب کو تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے جس کا معنی یہ ہے کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا خوف اور اس کا ڈر ہماری نظروں کے سامنے ہو جہاں بھی جائیں اور رہیں اس سوچ اور فکر کے ساتھ رہیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے
سب سے سچی حیا وہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے ہو، اس کا ڈر ہمیشہ نظروں کے سامنے ہو، اور ایسا ڈر اور خوف ہو کہ اس کی معصیت اور گناہ کا کوئی امکان باقی نہ رہے۔ یہ حقیقت تقویٰ ہے۔ اپنے آپ کو تقویٰ کے نور سے منور کرنے کے بعد اپنی توجہ اور دھیان آخرت پر رکھو، قیامت پر رکھو۔ ان اجسامکم علی النار لا تقویٰ، ہماری یہ چمڑیاں جہنم کی آگ کو برداشت نہیں کر سکیں گی۔ دنیا پر زیادہ توجہ نہ ہو۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا ما حقیقت الدنیا، دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ فرمایا کہ اختصار سے جواب دوں یا تفصیل سے؟ عرض کیا کہ اختصار سے، کچھ جامع بات بتا دیجیے۔ فرمایا کہ الدنیا حرامها عذاب و حلالها حساب۔ دنیا اگر حرام طریقے سے کماؤ گے تو وہ سراسر عذاب ہے، اور اگر حلال طریقے سے کماؤ گے تو ایک ایک پیسے کا اللہ کو حساب دینا ہے۔ تو پھر اس دنیا سے ایک واجبی تعلق ہو۔ اصل جو نگاہوں کا مرکز ہے وہ آخرت ہے۔ بعض صحابہ کا تاریخ نے تعارف کرایا کہ شاب کان ہمہ الآخرہ، یہ ایک ایسا نوجوان تھا جس کی تمام تر سوچ اور فکر کا محور آخرت تھا۔ جب بھی سوچا قیامت کا سوچا، اور جب بھی حصول کی کوشش کی تو آخرت اور قیامت کی۔ اسی نقطے پر ہماری توجہ مرکوز ہونی چاہیے۔ آج میں اختصار سے بتاؤں گا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کہ آخرت میں کامیابی کے لیے اور جنت کو حاصل کرنے کے لیے صرف اصول اہل حدیث ہی کارآمد۔ جن اصولوں پر عہد الحدیث کی دعوت قائم ہے وہی آخرت میں کامیابی دلائیں گے، اور کوئی ضابطہ، کوئی اصول نہیں ہے۔ قیامت کب قائم ہوتی ہے؟ من مات فقد قامت قیامت۔ جو بندہ مر جاتا ہے اسی وقت اس کی قیامت قائم ہو جاتی ہے۔ قیامت کی دو قسمیں ہیں، قیامت خاصہ اور قیامت عامہ۔ قیامت عامہ جو ہے، جب سور بھونکا جائے گا اور ساری کائنات بے ہوش ہو جائے گی، وہ قیامت عامہ ہے، ہر بندے پر قائم ہوگی۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس سے قبر ان کو اٹھا لے، کیونکہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ لا تقوم الساعة الا علی شرار الناس، کہ قیامت انتہائی بدبخت، بد کردار لوگوں پر قائم ہوگی۔ اور قیامت خاصہ ہر بندے کی قیامت ہے جو اس کی موت ہے۔ من مات فقد قامت قیامتہ، جو بندہ مر جاتا ہے اس کی قیامت اسی وقت قائم ہو جاتی ہے۔ اور یہیں سے اصول اہل حدیث کی معرفت اختیار کرنی چاہیے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، صحیح مسلم کی حدیث۔ جس بندے کی موت اس طرح ہے کہ اس کو موت سے قبل علم ہو لا الہ الا اللہ کا، وہ جنتی ہے۔ یہ ہمارا پہلا اصل ہے۔ ہماری دعوت کا مرکزی نقطہ فہم لا الہ الا اللہ، یہ فہم توحید۔ خالی توحید کا نام کافی نہیں ہے، یہ لا الہ الا اللہ کا ورد کرنا اور
ہزاروں بار کرنا کافی نہیں ہے. 10,000 دانے کی تسبیح آپ کے پاس ہے، روزانہ پھیرتے رہیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، کچھ کارآمد نہیں جب تک اس کلمے کا فہم نہ ہو. یہ دعوت اہل حدیث ہے، اس کلمے کو سمجھو اور اس کا فہم حاصل کرو. مرنے سے قبل ضروری ہے کہ آپ کو علم ہو کہ لا الہ الا اللہ کیا ہے. اگر آپ کو ان مدارس سے سمجھ نہیں آ رہی تو مشرکین مکہ سے سمجھ. انہوں نے یہ کلمہ قبول نہیں کیا مگر کلمے کو سمجھتے ضرور تھے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی دعوت پیش کی ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، کہ لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھ دو، انہوں نے اس دعوت کا کیا جواب دیا؟ اجعل الآلہۃ الہا واحدا. اس کا مطلب یہ ہے کہ معبود صرف ایک ہی، باقی سارے معبود باطل ہیں، جھوٹے ہیں. یہ ان کا فہم تھا جو بالکل صحیح تھا. قرآن نے اس فہم کی تردید نہیں کی. قولوا لا الہ الا اللہ، انہوں نے کہا اس کلمے کو اگر ہم پڑھ لیں تو مانا صرف ایک ہی اللہ معبود ہے. پھر یہ لات و منات و عزا، یہ حبل اور نائلہ کہاں جائیں گے؟ جو بیت اللہ میں 360 نصب ہم نے قائم کیے ہوئے، یہ کہاں جائیں گے؟ اس دعوت کا معنی تو یہ ہے کہ ہمارے سارے معبود باطل ہیں اور معبود حق صرف ایک اللہ ہے. یہ ان کا فہم تھا اور صحیح فہم تھا. ایک ہی اللہ معبود ہے، باقی جتنے معبود بنائے گئے سارے کے سارے جھوٹے اور باطل ہیں. یہ فہم حاصل کرو. لا الہ الا اللہ یہ دو جملے حقیقت میں. لا الہ جملہ نفی ہے، کوئی معبود نہیں ہے، ہر معبود کا انکار ہے. اس انکار کو سمجھو اور اپنا لو. اور الا اللہ یہ کلمہ اس بات ہے کہ صرف ایک اللہ معبود حق کا، باقی سارے معبود باطل ہیں. نفی اور اس بات کے ساتھ حقیقت توحید پوری ہوتی ہے، اور اس کے فہم کے بغیر انسان مرنے کے بعد کامیاب نہیں ہو. یہ موت اس کی اول قیامت ہے، مرتے ہی قیامت قائم ہو جاتی ہے. اور یہ موت لا الہ الا اللہ کے علم پر آئے. نفی اور اس بات، نفی اور اس بات کا معنی یہ ہے جیسے کہا جائے خانپور میں زید کے علاوہ کوئی عالم نہیں ہے، مانا صرف ایک ہی عالم ہے. اگر کہیں کہ زید عالم ہے صرف اس بات، تو غیر کی شراکت کا امکان موجود ہے. اگر کہیں کہ زید عالم نہیں تو یہ تعطیل ہے، نفی ہے. نفی بھی مکمل نہیں ہوتی، جملہ مکمل نہیں ہوتا. اور اگر کہا جائے کہ صرف زید عالم اور کوئی عالم نہیں ہے، تو نفی اور اس بات کے ساتھ بات پوری ہوگی. اگر کہیں کہ اللہ معبود ہے، بات درست ہے مگر مکمل توحید نہیں ہے. اس بات ہے مگر توحید کامل نہیں ہے. اور اگر کہیں کہ اللہ معبود نہیں ہے تو یہ تعطیل ہے، اللہ تعالیٰ کا انکار ہے. اور اگر کہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، یہ نفی اور اس بات کے ساتھ جملہ مکمل ہوتا ہے. تو آپ کی موت اس نفی اور اس بات پر ہے. اگر پوری زندگی زبان سے ایک اللہ کا اقرار کرتے رہے، بات درست ہے مگر توحید کامل نہیں ہے. جب تک دل میں تصدیق نہ ہو. اگر دل میں اقرار ہو، دل میں تصدیق اور زبان پر اقرار ہو، بات درست ہے مگر توحید کامل نہیں ہے. جب تک پوری زندگی ایک اللہ کی عبادت نہ کرو، نمازیں اس کے لیے، روزے اس کے لیے، صدقات اس کے لیے، قربانی اس کے لیے، نظر و نیاز اس کے لیے، یہ عملی توحید ہے. اب توحید پوری ہو جانی چاہیے لیکن نہیں. اقرار، تصدیق اور عمل
یہ بھی توحید کامل نہیں ہے جب تک زمین پر موجود ہر غیر اللہ کا انکار نہ ہو، نفی کے بغیر توحید مکمل نہیں ہوتی۔ تو انسان کی موت آئے نفی اور اثبات کے ساتھ، من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، اس شخص کی موت لا الہ الا اللہ پر ہے، اس کے علم پر، خالی وظیفے پر نہیں، حلقے بنا کر ذکر کرتا رہے نہیں، بتیاں بجھا کر ذکر کرتا رہے نہیں، ان سارے ڈراموں کو دین نہیں جانتا، سینے پر الا اللہ کی ضربیں مارتا ہوا کرتا رہے نہیں، اس ذکر کی تفصیل کر کے کہ پہلے لا الہ پڑھو، پھر الا اللہ پڑھو، سب بیکار ہے۔ پر کچھ صوفی کہتے ہیں کہ یہ تو عام لوگوں کا ذکر ہے، خاص لوگوں کا ذکر جو ہے وہ اللہ ہو۔ کچھ کہتے ہیں کہ صرف ہو ہے، مذاق بنا رکھا ہے دین کو، توحید۔ فاعلم انہ لا الہ الا اللہ، اپنے مشن کا آغاز اور زندگی کے آغاز لا الہ الا اللہ کے علم سے کر، اسی پر قائم ہو جائے، اسی پر موت ہے۔ یہ حقیقی علم ہے، جس کو اس علم پر موت آ جائے دخل الجنہ، وہ جنتی ہے۔ تو یہ ہے اصل اہل حدیث اور دعوت اہل حدیث کی بنیاد۔ تو خالی لا الہ الا اللہ نہیں، بلکہ اس کا علم، اور علم بھی دونوں جملوں کے ساتھ، نفی اور اثبات۔ اکیلی نفی تعطیل ہوگی، انکار ہوگا، اکیلا اثبات جو ہے وہ غیر اللہ کی شراکت کی نفی نہیں کرے گا، نفی بھی اور اثبات بھی ہو، ہر غیر اللہ کا انکار ہو، صرف ایک اللہ کی توحید کا اثبات اور اقرار اور تصدیق ہو، اس پر موت آ جائے، وہ انسان یقیناً جنتی۔ یہ فکر اہل حدیث ہے۔ ایسے انسان کے اگر گناہ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ یہ توحید کی معرفت کی برکت سے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ جب نہ آدم لو انک اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرۃ من فضلک، اے آدم کے بیٹے، اگر یہ ساری زمین تیرے گناہوں سے بھر جائے اور تو میرے پاس اس طرح ملے، اس طرح میرے پاس آئے، تیری موت آئے، تو نے شرک نہ کیا ہو، شرک کی نفی ہو، شرک کا انکار ہو، اور ایک اللہ کی توحید کا اثبات ہو، تو میں ساری زمین کو تیرے گناہوں سے دھو ڈالوں گا، اپنی مغفرت سے بھر دوں گا، اپنے فضل سے بھر دوں گا، تو تجھے عطا فرما دوں گا۔ یہ توحید جو ہے وہ کامیابی کی مفتاح ہے۔ لا الہ الا اللہ مفتاح الجنہ، جنت کی کنجی، جنت کی چابی ہے۔ اس حدیث کی صنعت میں کچھ ضعف ہے، مگر ایک اور حدیث اس کی تائید کرتی ہے شاہد کے طور پر۔ رسول اللہ علیہ وسلم کو فرمانے کہ من توضأ فاحسن الوضوء، جو بندہ سنت کے مطابق وضو کر لے، ثم قال، پھر یہ الفاظ کہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ یہ سارا ترجمہ ہے لا الہ الا اللہ کا۔ وضو کے بعد یہ کلمات پڑھ دے، فتحت لہ ابواب الجنۃ الثمانیہ، تو اس دعا کی برکت سے اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے۔ یہ برکت ہے توحید کی۔ تو مانا یہ جنت کی مفتاح ہے، جنت کے داخلے کی اساس ہے۔ ہماری اس دعوت پر غور کرو، اس فکر پر غور کرو، اس اصل اہل حدیث پر غور کرو۔ لوگوں کا تعلق اس کلمے سے ہے ضرور، مگر معرفت کے بغیر، حقیقی علم کے بغیر۔ کچھ لوگوں کے اصولوں میں توحید اثباتی طور پر ہے اور نفی ان کے اصولوں سے خارج ہے، کہ جو بھی آستانے قبریں کبے ہیں ان کی نفی نہ کرو، صرف توحید بیان کرو۔ بھائی نفی کے بغیر توحید کیسے پوری ہو؟ نبی علیہ السلام کو پیشکش کی گئی، ابو طالب کو بھیجا گیا بطور سفارشی کے،
کہ محمد سے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے ایک اللہ کی دعوت پیش کرو، توحید بیان کرو، ہمارے بتوں کا انکار نہ کرو، بتوں کی تردید نہ کرو۔ فرمایا کہ سورج میرے دائیں ہاتھ پہ رکھ دو اور چاند میرے بائیں ہاتھ پہ رکھ دو، پھر بھی بتوں کی مذمت اور نفی سے باز نہیں آؤں۔ اس کے بغیر توحید مکمل کہاں ہوتی؟ تو ضروری ہے کہ انسان کی موت لا الہ الا اللہ کا فہم پر ہے۔ یہ فکر اہل حدیث اور دعوت اہل حدیث، اور آگے جو مرحلے ہوں گے اسی اساس پر کامیابی سے کنار ہوں گے۔ مرنے کے بعد جو قبر کا مرحلہ ہے بڑا گمبھیر مرحلہ، اور وہاں بھی اصول اہل حدیث آپ کے کام آئیں گے۔ بڑی وہ تاریخ کوٹڑی ہے، عذاب سے بھری ہوئی، آگ سے بھری ہوئی، سانپوں سے بھری ہوئی، اور قبر تنگ بھی ہو سکتی ہے، مچھلیاں ایک دوسرے میں داخل ہو سکتی ہیں۔ کچھ لوگوں کو قبر ایسا دباتی ہے کہ اس کا جسم بال کی طرح باریک ہو جاتا، موت نہیں آئے گی۔ یہ عذاب قبر، یہاں بھی اصول اہل حدیث کام آئیں گے۔ حدیث میں آتا ہے جب انسان قبر میں اتارا جاتا ہے یؤتی الیہ من قبل رأسہ، تو اللہ کا عذاب اس پر جھپٹتا ہے اس کے سر کی طرف سے، تاکہ اس کو دبوچ لے۔ سر کی طرف سے اس کے سجدے اور اس کی نمازیں کھڑی ہو جائیں گی اس بندے کا دفاع کرنے کے لیے، اس عذاب کے حملے کو پسپا کر دیں گے اور اس کو ٹال دیں گے۔ پھر وہ عذاب دائیں طرف آئے گا، اس بندے پر جھپٹے گا، دائیں طرف سے بندے کا صدقہ کھڑا ہو جائے گا، اس عذاب کو ٹال دے گا۔ پھر وہ عذاب بائیں طرف آئے گا اس بندے کو دبوچنے کے لیے، تو بائیں طرف سے اس کا روزہ کھڑا ہو جائے گا، اس بندے کا دفاع کرے گا اور عذاب ٹل جائے گا۔ آخر میں عذاب کا حملہ پاؤں کی طرف سے ہوگا، وہاں سے دو عمل کھڑے ہو جائیں گے، ایک چل کر جانا مساجد کی طرف نماز پڑھنے کے لیے، اور دوسرا قیام اللیل تہجد کی نماز۔ دونوں کھڑے ہو کے اس حملے کا دفاع کریں گے، اس کو ٹال دیں گے، پسپا کر دیں گے، حتیٰ کہ اللہ کا عذاب کہے گا کہ ما اجد فیہ منفذا، اس بندے کے اندر داخل ہونے کے لیے مجھے کوئی راستہ نہیں ملتا، ہر طرف سے عمل کھڑا ہے۔ لیکن بھائیوں، کون سا عمل؟ اکثر لوگ عمل کرتے ہیں اور بیکار عمل کرتے ہیں۔ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا هم یحسبون انهم یحسنون صنعا۔ میرے حبیب ان کو بتاؤ، آؤ سنو ان سے کہ قیامت کے دن عمل کے باوجود سب سے گھاٹے میں کون ہو؟ اخسر، سب سے بڑا گھاٹا، سب سے بڑا خسارہ عمل کرنے کے باوجود کون لوگ ہوں؟ الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا، کہ وہ لوگ ہوں گے جن کی دنیا کی ہر کوشش بیکار جا رہی، نمازیں پڑھ رہے تھے، مساجد بنا رہے تھے، تہجد پڑھ رہے تھے، روزے رکھ رہے تھے، فرائض، نوافل، ہر سال کا حج، ہر ماہ کا عمرہ، سب بیکار جا رہا ہے۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور اپنے طور پر وہ یہ طے کیے بیٹھے تھے کہ ہم جو کر رہے ہیں ٹھیک ہے، ہمیں مت چھیڑو، ہمیں مت چھیڑو، ہم جو کر رہے ہیں ٹھیک ہے، ہمارے برادری میں، خاندان میں، ہمارے بزرگوں کی جو تعلیم وہ بالکل درست ہے، ہم جو کر رہے ہیں ٹھیک ہے۔ ان کو بتایا جاتا ہے کہ تمہارا یہ عمل حدیث کے خلاف ہے، نبی علیہ السلام کی سنت کے خلاف ہے، قرآن کی فلاں آیت کے خلاف ہے۔ نہیں، ہم جو کر رہے ہیں ٹھیک ہے، عمل کر رہے ہیں، یہ سوچ کر کہ جو کچھ ہو رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے، حالانکہ جو کچھ ہو رہا ہے بیکار جا رہا ہے۔ ان رجلا لیعمل بعمل اہل الجنہ فیما یبدو للناس وهو من اہل النار، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں۔ کچھ لوگ عمل کریں گے بذام خیز جنت کی، سوچیں گے ہم تو جنت میں جائیں گے، اور حقیقت یہ ہوگی کہ وہ جہنم میں جائیں گے۔ مانا کون سا عمل خبر میں دفاع کرے گا؟ ہر عمل تو نہیں، بہت سے لوگ عمل کریں گے، اکثر ہوں گے سب سے بڑے گھاٹے میں۔
یہ قبر میں کون سا عمل دفاع کرے؟ کون سی نمازیں ہیں، کون سے سجدے ہیں، کون سے صدقات ہیں، کون سے روزے ہیں جو قبر میں انسان کا دفاع کریں گے، جن کا عمل واقعی اللہ کے ہاں قابل قبول ہے۔ کچھ لوگ 60 سال کے نمازی ہوں گے اور اللہ ایک سجدہ قبول نہیں کرے گا۔ صحیح بخاری میں یومان کی اس اثر کے مطابق ایک بندہ 40 سال کا نمازی تھا، فرمایا کہ 40 سال سے تم یہی نماز پڑھ رہے ہو، تمہاری کوئی نماز قابل قبول نہیں۔ ہر نماز دفاع نہیں کرے گی، ہر روزہ دفاع نہیں کرے گا، ہر سجدہ دفاع نہیں کرے گا، وہ عمل دفاع کرے گا جو عمل محفوظ اور مقبول ہو۔ اور وہ کون سا عمل ہے؟ جو اللہ کے پیارے حبیب کی سنت اور آپ کے طریقے کے مطابق۔ یہ فکر اہل حدیث ہے۔ عمل میں نہ آپ کی مرضی چلے گی، نہ آپ کی برادری کی، نہ آپ کے باپ دادا کی، نہ پیر و مرشد کی، نہ کسی امام کی۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اسوہ حسنہ، نمونہ، مثال، آئیڈیل ایک ہی شخصیت ہے اور وہ محمد الرسول اللہ ہے۔ قبر کا یہ مرحلہ بڑا گمبھیر۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب کسی قبر کو دیکھتے بہت روتے، حتیٰ بلّ لحیتہ کے الفاظ، داڑھی پوری پہ دھو لیتے آنسو سے، اتنا روتے۔ ایک دن کسی نے پوچھ ہی لیا کہ آپ کے سامنے جنت کا ذکر آتا ہے، جہنم کا ذکر آتا ہے، اس قدر نہیں روتے، قبر کو دیکھ کر کیوں روتے؟ فرمایا جب قبر کو دیکھتا ہوں نبی اسلام کی ایک حدیث یاد آ جاتی کہ ان القبر اول منزل من منازل یوم القیامہ، کہ قبر جو قیامت کی گھاٹیوں میں سے پہلی گھاٹی، من نجا منہ فما بعدہ ایسر ومن لم ینجو فما بعدہ اشد، تو یہاں نجات پا گیا، کامیاب ہو گیا، اس کے بعد کے سارے جو مراحل ہیں وہ آسان ہو گئے، اور جو یہاں پھنس گیا، ناکام ہو گیا، اس کے اگلے سارے مراحل شدید تر ہوتے جائیں گے اور سخت ترین ہوتے جائیں گے۔ یہ پہلا مرحلہ بڑا گمبھیر مرحلہ، ان قبر میں داخل ہو رہا ہے، عذاب جھپٹ رہا ہے، تو اگر بندے کے پاس وہ اعمال ہوں گے جو اعمال قابل قبول ہیں، اللہ کے حبیب کے طریقے، آپ کے اسوہ اور سنت کے مطابق ہیں، وہ اعمال انسان کو بچائیں گے اور بندے کا دفاع کریں گے۔ اور اگر اعمال ہی بیکار، نہ ان کی قیمت ہے، نہ کوئی وزن ہے، نہ کوئی حیثیت ہے، بیکار محض ہے، جن کی اللہ کے ہاں کوئی بنیائی نہیں، وہ اعمال کیا دفاع کریں، کیا بندے کو بچائیں گے؟ یہ قبر کی پہلی گھڑی، کہتے ہیں پہلی رات بڑی مشکل ہوتی، پہلی گھڑی بڑی مشکل ہوتی۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے لا تتمنوا الموت، موت کی تمنا مت کیا کرو، فإن حول المطلع شدید، مرنے کے بعد اگلے جہاں کا منظر بڑا سخت ہوتا، اس کی تم تاب نہیں لا سکتے۔ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، امت میں تیسرا درجہ، ان کا تیسرا مقام ہے، وہ فرمایا کرتے تھے اگر مجھے پوری دنیا مل جائے، دنیا کے خزانے مل جائے، دنیا کی ساری دولتیں مل جائیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے تیار ہوں، اس شرط کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد کا منظر آسان کر دے۔ اتنا گمبھیر مرحلہ ہے۔ یہاں بھی فکر ہے، عمل کرو، عمل بھی وہ جو قابل قبول ہو، محفوظ ہو، جو اللہ کو پسند آ جائے، اور صرف وہ عمل ہے جو اللہ کے حبیب کے طریقے اور آپ کی سنت کے مطابق۔ جو پہلی گھڑی قبر کی نجات دہندہ کیا شے ہے؟ وہ عمل جو پیارے پیغمبر کے طریقے کے مطابق اور آپ کی سنت کے مطابق، ورنہ قوم، برادری، باپ دادا، ان کی اتباع کا کوئی فائدہ نہیں، نہ یہ دین میں معیار ہے، نہ کسی قسم کی حجت ہے۔ اللہ کی حجت اس کے بندوں پر ایک ہی شخصیت سے پوری ہوتی ہے، اور اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ علیہ السلام رسول مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجت بعد الرسل، اللہ نے رسول بھیجے اور رسول بھیج کر لوگوں پر اپنی حجت تمام کر دی۔ یہ حجت نہ کسی قوم سے پوری ہوتی ہے، نہ کسی برادری سے پوری ہوتی ہے،
نہ کسی کے باپ سے، نہ کسی کے دادا سے، نہ کسی کے پیر سے، نہ کسی کے امام سے۔ یہ حجت ایک ہی شخصیت سے پوری ہوتی ہے اور وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ پہلی گھڑی کتنی ہولناک، بچاؤ کا راستہ کیا ہے؟ یہ اصول ہے، عمل کر جاؤ بالکل اللہ کے حبیب کی سنت اور آپ کے طریقے کے مطابق۔ پھر اگلا مرحلہ اور جو فیصلہ سن لیں، صرف 3 سوال جو قبر میں ہوں، وہ 3 سوال بھی اصول اہل حدیث کی تشریح کرتے ہیں۔ صرف 3 سوال۔ اللہ تعالیٰ کا احسان اور دین کی سماحت اور برکت کہ قبر کا پیپر آؤٹ ہو چکا، ورنہ ممکن اپنے پیپر آؤٹ نہیں کرتے، کمرہ امتحان میں آپ کو پیش کرتے، بتا دیا گیا قبر میں کیا سوال ہے، تیاری کر لو، بھرپور تیاری۔ من ربوں کا، ما دینوں کا، مطلب ان سوالوں کو آسان نہ لو، یہ سوال بہت ہی مشکل ہے۔ قبر میں وہ انسان جواب دے گا جس کو اللہ کی توفیق حاصل ہے، جس کو اللہ کی توفیق وہی جواب دے پائے گا، ورنہ کوئی نہیں۔ من ربوں کا معنی کیا؟ تیرا رب کون؟ ربوبیت کا معنی کیا ہے؟ پوری زندگی کس کو مشکل کشا مانا، کس کو حاجت روا مانا، کس کو داتا مانا، کس کو دستگیر مانا، کس کو پیدا کرنے والا مانا، کس کو شفا دینے والا مانا۔ یہ بڑا گہرا سوال ہے۔ توحید ربوبیت کے سارے جوانب اس ایک سوال کے اندر مرکوز ہے۔ اور توحید ربوبیت جو ہے یہ مفتاح ہے توحید الوہیت، یہ دلیل ہے توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات کی۔ معنی پوری توحید کی اساس یہ سوال ہے، من رب ہوگا، تیرا رب کا بتا۔ پوری زندگی کس کو مشکل کشا مانا، کس کو حاجت روا مانا، کسے دستگیری کرنے والا مانا، کسے داتا اور گنج بخش مانا، بتاؤ، جواب دو۔ تو جس انسان کے کئی دادا ہو اور کئی دستگیر ہوں، کئی حاجت روا ہوں، کئی مشکل کشا ہوں، وہ لاکھوں تواغیت کو پکارتا ہو، آج وہ کس کا جواب دے؟ اس کی تو مت ماری جائے گی۔ اس لیے ہاں لا ادری، یہ ہاں کلمہ تعجب ہے کہ تعجب کی بات ہے، سوال آسان ہے، جواب بھی آسان ہے۔ مجھے کیوں نہیں آ رہا، مجھے کیوں نہیں سجائی دے؟ یہاں اس جواب کے لیے بھی فکر ہے، اصول ہے، رب صرف ایک ہے، مشکل کشا ایک ہے، حاجت روا ایک ہے، داتا ایک ہے، گنج بخش ایک ہے، اولاد دینے والا ایک ہے، شفا دینے والا ایک ہے، اللہ رب العزت۔ بس اس اللہ کے ساتھ تعلق جوڑیں گے ربوبیت کی بنیادوں کے ساتھ، تو ایسے بندوں کو اللہ توفیق دے گا فرشتوں کے سوال کا جواب دیں، ربی اللہ، میرا رب اللہ۔ بڑا گہرا سوال ہے، صرف یہ ایک لفظی سوال نہیں کہ آپ رٹے ہوئے جملے سے جواب دے دیں۔ صحیح جواب دینے کے لیے زندگی بھر کا عقیدہ، زندگی بھر کا عمل، زندگی بھر کی فکر اور توحید کی اساس ضروری ہے، ورنہ میرے بھائی قبر میں اللہ مت مار دے گا۔ میں نہیں جانتا، مجھے معلوم، تعجب ہے، معلوم کیوں نہیں ہے؟ سوال تو بہت ہی آسان ہے، لیکن نہیں، جواب اللہ کی توفیق سے ہوگا، اور اللہ کی توفیق اسے حاصل ہوگی جس کی پوری زندگی توحید کی اساس پر قائم، نفی و اثبات، جس کلمے پر وہ مرا لا الہ الا اللہ پر، اس کے فہم پر، اس کے علم پر، وہ علم لے کر قبر میں داخل ہو، ربی اللہ، میرا رب اللہ۔ توحید خالص یہ اصول اہل حدیث ہے جو پہلی گھاٹی قیامت کی، صرف اصول اہل حدیث کام آئیں گے کہ من ربوں کا، اس کی حقیقت کو پہچانو کہ ربوبیت کیا ہے، پہچانو کہ پوری کائنات کے رب کون ہے، الحمدللہ رب العالمین کیا معنی ہے اس کا، عالمین کا رب ہے وہ، پہچانو اس کو۔ اس پہچان کے ساتھ جاؤ گے تو قبر میں جواب دے پاؤ گے، ورنہ نہیں دے پاؤ۔ اگلا سوال ہوگا ما دینوں کا، دین کیا ہے؟ دین کا معنی کہ وہ کون سا ضابطہ ہے
جس پر پوری زندگی چلتے رہے؟ اس کا بھی ایک ہی جواب، دین اسلام، اسلام پر چلتے رہے، اسلام پر موت آئی، اس کے لیے سوال آسان ہوگا، جواب بھی آسان ہے، اللہ کی توفیق حاصل ہوگی، دین ہے اسلام، میرا دین اسلام۔ لیکن جن لوگوں نے دین کو شطرنج کا کھیل بنا دیا، عقیدہ فلاں سے لیں گے، تصوف فلاں سے لیں گے، عمل فلاں سے لیں گے، اصول میں فلاں امام ہے، فروع میں فلاں امام ہے، ثقافت ہندوستان کی لیں گے، انگریزوں کے کلچر لیں گے، یہ چوچو کا مربع بنا دیا، وہ کیا جواب دے گا اس کا؟ میں تو ہر طرف منہ مارتا تھا، اس کا جواب کون دے گا؟ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، وہ انسان دے گا جس کا چہرہ سیدھا دین کی طرف ہو اور وہ حنیف بن جائے، چہرہ دین کی طرف ہو اور وہ حنیف بن جائے۔ حنیف کا معنی یہ ہے کہ دنیا کے سارے دینوں سے کٹ جائے، ہر قسم کے کلچر سے کٹ جائے، ایک دین اسلام کو غیرت کے ساتھ اپنے سینے سے لگا دے، چہرہ دین کی طرف ہو، دیکھے تو اسلام کو دیکھے، سوچے تو اسلام کا سوچے، چلے تو اسلام پر چلے۔ باقی بہت سے افکار ہیں، بہت سے دین ہیں، اور پھر دین اسلام کو ماننے والوں میں بھی 73 فرقے ہوں گے، ان فرقوں کی طرف جان کرنا دیکھے، ایک ہی جماعت ملت واحدہ جو فرقہ ناجیہ ہے، جو کامیاب فرقہ طائفہ منصورہ ہے، جس کے اصول آپ کے سامنے پیش ہو رہے اس پر قائم ہے، وہ جواب ہے۔ ہر بندہ جواب نہیں دے گا۔ اور تیسرا سوال، من نبی، نبی کون؟ نبی سے تعلق کے دعوے تو بہت، عشق اور محبت کے دعوے، قصیدے اور نعتیں، لیکن قبر میں جواب نہیں سنائی دے گا۔ من نبیوں کا معنی یہ ہے کہ پوری زندگی کس شخصیت کی اتباع کی، کس شخصیت کی پیروی کی۔ اللہ نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا، رسول بنا کر بھیجا، صرف ایک ہی نقطے کی بنا پر، اور نقطہ یہ ہے کہ اب کوئی لائق اتباع نہیں، کوئی اطاعت کے قابل نہیں، صرف ایک ہی شخصیت ہے اور وہ محمد رسول اللہ۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اللہ کی اطاعت کر لو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کر لو اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ اس کا جواب وہی دے گا جس کی اطاعت کا مرکز پوری زندگی ایک ہی شخصیت ہے۔ یہ نہیں کہ ہر جگہ ہم بات، کئی باپ کی بات، کئی دادا کی بات، کئی برادری کی بات، اپنے اپنے رئیس ہیں، وڈیرے ہیں، پیر و مرشد، ان کی باتیں، اماموں کی باتیں، یہ دین کی سوچ ہی نہیں، دین کی فکر ہی نہیں۔ بڑا جامع سوال اور جامع جواب، تیرا نبی کون ہے؟ پوری زندگی کس کی تم نے اطاعت کی؟ تو سوچے گا اطاعت تو میں نے بہت سب کی، باپ دادا بھی تھے، قوم برادری بھی تھی، اب کس کا نام؟ اس کو صحیح جواب سجائی نہیں، حالانکہ زندگی گزار دی عشق رسول کے دعوے۔ یہ دعوے کافی نہیں ہے، جب تک آپ کی اطاعت نہ ہو، آپ کی اتباع نہ ہو، زندگی گزار دی قصیدے کہتے کہتے، نعتیں پڑھتے پڑھتے، یہ کافی نہیں۔ جب تک آپ کی سنت اسوہ حسنہ پر عمل نہ ہو، آپ کا عقیدہ نہ لے، آپ کا عمل نہ لے، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین، اے میرے حبیب لوگوں کو بتا دو، اس رسول کی محبت کے دعوے کرتے ہو، اس رسول کا عقیدہ تو پہچان لو۔ آپ کہہ دو میری ساری بدنی باتیں اور میری ساری مالی باتیں اور میری قربانی بھی، میری نمازیں بھی، میری پوری زندگی بھی اور میری موت بھی ایک اللہ رب العالمین کے لیے۔ یہ آپ کا عقیدہ، آپ کا منہج، آپ کی دعوت۔ تو خالی محبت کا دعویٰ کافی نہیں ہے، جب تک آپ کے مشن کو نہ لیں اور آپ کے عقیدے کو نہ لیں، آپ کے عمل کو نہ لیں۔ اب بندہ حیران، نبی کون ہے؟ میں نے تو بہت سو کی بات، بہت سے کلچر اپنا، یورپ سے فیشن آتا کہ رات کو صبح اس کو اپنا لے، ان کے بالوں کی کٹنگ، ان کے لباس کا انداز، انہوں نے پینٹیں پہنی میں نے پہن لی، انہوں نے گھٹنوں سے پھاڑ کے پہن لی میں نے بھی پھاڑ لی، انہوں نے اور پھاڑ کر اس کو شارٹ کر لیا میں نے بھی کر لیا۔ نبی کے کہنے پر 1 انچ اپنی شلوار ٹخنے سے اوپر نہیں کر سکا، ان کے کہنے پر گھٹنوں سے بھی اوپر کر لی، ان کی اطاعت اور ان کی تقلید۔
آج کس کا نام؟ میں نے تو بہت سے کلچر اپنائے، شادی بیاہ میں سارے ہندوانہ ثقافت، ہندوانہ کلچر، کس کا نام؟ اس کا جواب وہ بندہ دے گا خالص جس کے گلے میں ایک ہی حصار ہے اور وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حصہ ہے، وہ کامیاب۔ دین کی سماحت اور برکت اس قبر کے سوالوں کی تیاری کے لیے ہمیں بہترین ذکر دیا، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی۔ یہ تین چیزیں اور تینوں قبر کے سوال۔ میں راضی ہو گیا اللہ کو رب مان کر اور کوئی رب نہیں، راضی ہو گیا اسلام کو دین مان کر اور کوئی دین نہیں، راضی ہو گیا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان کر اور کوئی رسول نہیں اور کوئی ذاتی اتباع نہیں۔ ان اذکار میں بڑی جامعیت اور معنویت، حسر کا انداز، راضی ہو گیا بس اللہ میرا رب ہے، میں راضی ہوں اور بس، کسی اور کا نام، اسلام میرا دین ہے، میں راضی ہوں اور بس، نبی محمد میرا رسول ہے، میں راضی ہوں اور بس، پوری غیرت کے ساتھ اس پر قائم ہوں۔ تبھی تو نبی اسلام کا فرمان ہے ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا ومحمد نبی۔ جو رضیت باللہ ربا کہتے وبالاسلام دینا کہتے اور محمد النبی کہتے، اس نے ایمان کی حلاوت کو پا لیا، ایمان کی مٹھاس کو پا لیا۔ من قال رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا ومحمد النبی دخل الجنہ۔ جو بندہ یہ تین کلمات کر لے، ان کا ذکر کر لے صبح و شام، تو انسان جنتی۔ من قال رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا ومحمد النبی فانا ضامن ان آخذ یدہ یوم القیامہ حتی ادخلہ الجنہ۔ جو بندہ کثرت سے ذکر کرے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا ومحمد النبی، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ضمانت دیتا ہوں قیامت کے دن اس انسان کا ہاتھ پکڑ لوں گا، اس وقت تک چھوڑوں گا نہیں جب تک اس کو جنت میں داخل کروں۔ یہ قبر کی تیاری ہے، جو پہلا مرحلہ یہاں کی کامیابی آگے کی ہمیشہ کی کامیابی اور یہاں کی ناکامی ہمیشہ کی ناکامی۔ تو قبر میں جو کچھ ہو رہا ہے اصول اہل حدیث آپ کے لیے نجات دیں گے، ان پر غور کرو، عمل ہو تو اللہ کے حبیب کی سنت کے نظر۔ باقی ربوبیت کا عقیدہ، اللہ رب ہے، ربوبیت کے معنی پر غور کرو پوری تفصیل کے ساتھ، یہ جواب وہی دے گا کہ پوری طرح ربوبیت کے معنی کو جانتا ہو، ان کو مانتا ہو اور ان پر قائم ہو۔ رسول کون ہے؟ وہی جواب دے گا جو رسول کا فرمانبردار ہو، جس کی نماز رسول کے طریقے کی ہو، جس کے روزے رسول کے طریقے کے ہو، جس کا حج عمرہ رسول کے طریقے کا ہو، وہی جواب دے گا۔ باقی اگر طریقے میں کوئی مخالفت ہے، کوئی اختلاف ہے، اللہ اس کی ایسی مت مارے گا کہ اس کا جواب بھی دے۔ جواب اگر دے دیا تو نادى مناد من السماء ان قد صدق عبدي فافرشوا له من الجنة والبسوه من الجنة وافتحوا له بابا من الجنة۔ شاباش میرے بندے، تیرا عقیدہ صحیح، عمل صحیح، قابل قبول ہے تو، اے میرے فرشتوں اس کے نیچے جنت کا لباس پہن، جنت کا بستر بچھا اور جنت کا لباس پہنا دو، جنت کے دروازے قبر میں کھول دو۔ اور اگر جواب نہیں دے پایا تو نادى مناد من السماء ان قد كذب عبدي۔ بڑا بد کردار، بد عقیدہ، اس کو پتہ ہی نہیں رب کون ہے، دین کیا ہے، نبی کون ہے، پتہ ہی نہیں، عمل بھی کیے تو وہ قابل قبول نہیں، کوئی ان میں بدن ہی نہیں، خسارے والے عمل۔ اب اس کو جہنم کا لباس پہنا دو، جہنم کا بستر قبر میں بچھا دو اور جہنم کے دروازے قبر میں کھول دو اور قبر کو ایسا تنگ کر دو، ایک تاریخ گڑھا بنا دو کہ اس کی تشریح میں داخل ہو جائے اور قیامت تک یہ کیفیت قائم ہو۔ اصول حدیث سمجھو رکھنا، اس میں کوئی تعصب نہیں ہے، یہ دعوت میرے گھر کی دعوت نہیں ہے، میرے علماء کی طرف نہیں بلا رہا، اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلا، صحت عقیدہ کی دعوت دے رہا۔ پھر آگے یہ اصول ایسا کام آئیں گے آخرت کی بہاریں حاصل ہو جائیں، توحید اور توحید کا فہم، یہ کہاں کہاں کام آئے گا قیامت کے دن، اس کے سوا کوئی راستہ کام نہیں۔ پہلا مرحلہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے، اساس توحید، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا بڑا گمبھیر مرحلہ ہے۔
گناہ اور نیکیاں شمار کیے جائیں گے، تو یہ حساب طویل بھی ہو سکتا ہے۔ ابن قیم کی ایک عبارت یاد آ رہی، فرماتے ہیں من احسن قیامہ فی الدنیا یحسن اللہ قیامہ یوم القیامہ۔ اس میں سنت کے معرفت کی جھلک ہے، سنت کو اپنانے کی جھلک ہے۔ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا، اگر چاہتے ہوئے یہ کھڑا ہونا اچھا ہو جائے، خوبصورت ہو جائے، اللہ کو پسند آ جاؤ، اللہ حساب آسان کر دے، تو دنیا کے قیام کو اچھا کر دے۔ دنیا کا قیام کیا ہے؟ نماز کا قیام، نماز ایک فریضہ، اور یہ قیام سنت کے مطابق، نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق، یہ بھی اصول اہل حدیث میں شامل ہے۔ سب بندی سنت کے مطابق ہو، جیسے کہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے الا تصفون کما تصف الملائکۃ عند ربہم، تم ویسی صفیں کیوں نہیں بناتے جیسی فرشتے رب تعالیٰ کے پاس بناتے ہیں؟ صحابہ نے پوچھا فرشتوں کی صف بندی کیسی ہے؟ فرمایا یتمون الصف الاول فالاول ثم يتراصون، فرشتے اول صفوں کو، اگلی صفوں کو پہلے پورا کرتے ہیں، اور جب کھڑے ہوتے ہیں صف میں تو سیسا کرے ہوئے دیوار کی طرح کھڑے ہوتے ہیں، کوئی شکاف نہیں ہوتا، دور ہٹ کے نہیں کھڑے ہوتے، قدموں سے قدم ملا کر، کندھوں سے کندھے ملا کے کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ صف بندی کیوں نہیں کرتے؟ اور صحابہ ایسی صف بندی کرتے، ہم بھی ایسی صف بندی کرتے ہیں؟ نہیں کرتے، تمہاری غفلت ہے۔ ویسی صف بندی کرنی چاہیے۔ یہ صف بندی بھی فکر اہل حدیث ہے اور دعوت اہل حدیث ہے۔ ابن قیم فرماتے ہیں اللہ آپ کے نماز کے قیام کو دیکھتے ہیں، اگر یہ قیام خوبصورت ہے، اللہ کے حبیب کے طریقے پر ہے، اللہ کے حبیب کی سنت کے مطابق ہے، تو اللہ قیامت کے دن اپنے سامنے آپ کا کھڑا ہونا آسان ہو جائے، حساب و کتاب آسان ہو جائے۔ یہ فکر اہل حدیث آپ کے کہاں کہاں کام آ گئے اور کہاں کہاں نجات کا باعث ہو گئے۔ میدان محشر میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آئے گی کہ جو بندہ جس کی عبادت کرتا تھا اپنے معبود کے ساتھ چلا جائے۔ اس وقت سورج کی پجاری سورج کے ساتھ، طواغیت کے پجاری طواغیت کے ساتھ جہنم کا لقمہ بن جائے۔ باقی کون رہ گیا؟ اہل ایمان اور منافق، سب جا چکے، سارا مشرکین جا چکے، اہل ایمان باقی ہیں اور منافقین باقی۔ اللہ تعالیٰ ان کے پاس آئے گا، رب کو پہچانتے؟ ہاں پہچانتے۔ اللہ تعالیٰ آئے گا، وہ کہیں گے یہ تو رب نہیں ہمارا۔ اہل ایمان کہیں گے کہ ہمارا رب نہیں ہے، ہم اس کے ساتھ نہیں جائیں گے، یہیں کھڑے رہیں گے حتیٰ کہ رب ہمارا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ آئے گا اپنی اصل صورت میں، اب پہچان لیں گے یہ ہمارا رب ہے۔ یہ پہچاننا دو علامتوں کے ساتھ، ایک ہے کشف الساق، اللہ تعالیٰ پنڈلی کھول دے گا، ساق اللہ کی صفت ہے، حق ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، جو مرضی تعبیر کرے، اپنے معنی ظاہر کے ساتھ، یہ عقیدہ ہے۔ جو اس پنڈلی کی صفت کو جانتا اور مانتا ہے وہی کامیاب ہو، اور جو ساق کی تعبیریں کرتا ہے، اور تعبیریں بھی ایسی جو صفت کی تعبیر پر منتظر ہے، وہ کیا کامیاب ہے؟ ابن قیم نے لکھا دوسری جو معرفت اور پہچان کی علامت ہوگی وہ ہوگی اللہ تعالیٰ کا فرمان لیس کمثلہ شیء، کہ وہ ذات تشبیہ سے پاک، ایسی ذات آ گئی ہر قسم کی تشبیہ سے بالا، ہر قسم کی تشبیہ سے پاک، اہل ایمان پہچان جائیں گے یہ ہمارا رب ہے۔ یہ دونوں فکر ہے دعوت اہل حدیث، یہ ذات کی صفت ہمارا عقیدہ حق ہے۔ اللہ تعالیٰ پنڈلی کھولے گا، اہل ایمان پہچان جائیں گے اور پنڈلی دیکھتے ہی سجدے میں گر جائیں گے، منافقین بھی سجدہ کریں گے، ان کی کمریں تختہ بن جائیں گی اور سجدہ نہیں کر پائیں گے اور وہ بالکل خسارے میں آ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کچھ وقت ان کو خوش رکھے گا، وہ کھڑے ہیں مومنین کے ساتھ خوش ہیں کہ ہم تو کامیاب ہو جائیں گے، لیکن اچانک ان کو نفسیاتی مار پڑے گی، سجدہ کرنے لگیں گے، کمریں تختہ بن جائیں گی، سجدہ نہیں کر پائیں گے۔ یہ کامیابی کن لوگوں کو حاصل ہے؟ ان اصول اہل حدیث۔
اللہ کی صفت صفات تو نہیں مانتے، اس میں تعویلیں کرتے ہو، کیا معرفت ملے گی؟ اور لیس کمثلہ شیء، اسماء و صفات کے بعد میں قرآن کی آیت اہل حدیث کے فکر کی اساس ہے، اس کا حق ہم ادا کرتے۔ اللہ اپنی ساری ذات میں، سارے اسماء میں، ساری صفات میں اور سارے افعال میں مخلوقات کی تشبیہ سے پاک ہے، تشبیہ کا شائبہ تک نہیں۔ تو معاشر کی یہ گمبھیر گھڑی یا عقیدہ آپ کے کام آئے، دعوت اہل حدیث آپ کے کام آئے، اور بہت سے مقامات اللہ تعالیٰ کی رؤیت میدان معاشر میں حاصل ہوگی، اس کے چہرے کا دیدار میدان معاشر میں حاصل ہوگا، اس کی اساس بھی عقیدہ توحید۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لہم الحسنى وزیادہ، الذین احسنوا للذین احسنوا الحسنى وزیادہ۔ تو سوچو جو آیت کریمہ کے چھوٹا وجود للذین احسنوا، اب یہ تفسیر میں نہیں کر رہا، عبداللہ بن عباس صحابی رسول، ترجمان القرآن، حبر امت، للذین احسنوا اے للذین قالوا لا الہ الا اللہ، جن لوگوں نے اس کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا، اعتراف کر لیا پورے فہم کے ساتھ۔ فہم ضروری ہے ان کے لیے، کیا؟ الحسنى، الحسنى کا معنی جنت، ابن عباس کی جنت، بس زیادہ اور کچھ اور بھی، وہ اور کیا ہے؟ وہ اللہ کے چہرے کا دیدار۔ اللہ مجھے بھی عطا فرما دے اور آپ کو بھی عطا فرما۔ یعنی اس جنت کے حصول کی اساس کیا ہے اور اللہ کے دیدار کے حصول کی اساس کیا ہے؟ للذین قالوا لا الہ الا اللہ، جن کا عقیدہ فہما وعلما وعملا وایمانا وطاعتا قائم ہو لا الہ الا اللہ۔ یہ کلمہ معمولی نہیں، بڑا اس کا فضل اور اللہ کا دیدار، یہ قیامت کی سب سے بڑی نعمت۔ جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے، روزانہ 2 بار اللہ کے چہرے کا دیدار حاصل، ایک صبح کا وقت اور ایک عصر کا وقت، 2 بار دیدار۔ اس دیدار کی اساس کیا ہے؟ للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، لا الہ الا اللہ کا فہم، توحید کا فہم، جنت بھی ملے گی بس زیادہ کچھ اور نہیں۔ اور کیا ہے؟ اللہ کے چہرے کا دیدار۔ یہ تفسیر نبی علیہ السلام سے منقول ہے، عبداللہ بن عباس کی تفسیر۔ وہ سب سے بڑے شرف کی اساس خالص توحید، یہ فہم اس کلمے، فہم کے بغیر اس کا فائدہ کوئی نہیں۔ نبی علیہ السلام نے بہت سی شرطیں لگائی، بہت سی قاعدے بیان کی۔ من قال لا الہ الا اللہ مستيقنا بها قلبه، لا الہ پڑھے دل کے یقین کے ساتھ، غیر شاک فی، لا الہ پڑھے بغیر کسی شک، خالصا من قلبہ، دل سے خالص ہو کر پڑھے، صادقا من قلبہ، سچے دل سے پڑھے۔ تو یہ صدق، اخلاص، یقین اور شک کی نفی، اس کی بنیادیں کیا ہیں؟ اس کی بنیادیں فہم۔ اگر اس کا معنی معلوم نہیں، فہم نہیں، یقین کہاں سے آئے گا؟ سچائی کیسے ثابت ہوگی؟ اخلاص کیسے ثابت ہوگا؟ یہ رہین منت ہے اس کلمے کے فہم پر، اور فہم بھی بڑا آسان ہے، دین آسان، کوئی مشکل نہیں۔ تو چوٹی کی نعمت اللہ کے دیدار کی اس توحید پر حاصل ہو رہی ہے، لا الہ الا اللہ کے فہم پر حاصل ہو رہی ہے، سب سے بڑی نعمت۔ نبی علیہ السلام دن رات اللہ تعالی سے چہرے کے دیدار کی دعا کیا کرتے، ملاقات کے شوق کی دعا کیا کرتے۔ چوٹی کی نعمت، بنیاد کیا ہے؟ توحید اور توحید کا فرق۔ اصول اہل حدیث اس اللہ کے چہرے کے دیدار کی بنیاد ہے۔ ایک گمبھیر مرحلہ پورے صراط کا
سب سے خطرناک بڑھ سمجھے کہ ریزر جہنم کی پشت پر نصب ہو، تیز رفتار پل ہے، یہ بہت بڑا، اس پر چلنا پڑے گا پیدل، اندھیرا الگ ہوگا، فسلن الگ ہوگی، دائیں بائیں جھاڑیاں پیش دار الگ ہوگی، نوکدار کنڈے الگ ہوں گے جو زخمی کریں گے، نوچیں گے۔ بھائی منکم اللہ واردھا کان علی ربک حتما مقضیا، پھر رب کا حتمی فیصلہ ہے، اس پل سے سب نے چلنا ہے اور چل کر عبور کرنا۔ انبیاء نے بھی، ان کی امتوں نے، ہاں گزرنے والوں کے ساتھ کچھ تیزی سے گزرے گا، بجلی کی طرح، پلک جھپکنے کی طرح، کوئی بادلوں کی رفتار سے، کوئی آندھی کی رفتار سے، کوئی گھوڑے کی رفتار سے، وہ لوگوں کی سے ہوگا۔ کچھ لوگ گریں گے، اٹھیں گے، تڑپیں گے، سنبھلیں گے، پھر چلیں گے، کتنی مدت طویلہ کے بعد تو اس کو عبور کرنے میں کامیاب ہو۔ عبور کرنے کی بنیاد کیا ہے؟ ایک ہے تیزی اور ایک قدموں کا ثبات۔ تیزی چاہیے، تیزی کے لیے عمل تیز کرو۔ نبی اسلام کے دین صحیح مسلم میں من ابطأ بعملہ لم یسرع به نسبہ، آج جس کے عمل کی سواری کمزور ہو گئی، قیامت کے دن کوئی چیز اس کو تیز نہیں چلا سکتی۔ قیامت کی تیزی چاہیے، اللہ کے سامنے جلدی، حساب و کتاب کی فراغت چاہیے، پورے صراط سے تیزی سے گزرنا چاہیے، عمل کی تیزی پیدا کریں۔ جتنا عمل کرو گے اتنا قیامت کا نور بن جائے گا۔ یمر الناس علی قدر نور، پھر لوگ گزریں گے اپنے نور کے وقت، جتنا نور زیادہ ہوگا اتنا تیزی حاصل ہوگی، عمل کی تیزی، اور پاؤں ثابت قدم رہے، پھسلے نہ۔ ثبات قدم بھی ضروری ہے۔ ثبات قدم کے لیے، قدم کی پختگی کے لیے پختہ توحید ضروری ہے۔ فرمایا کہ ثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ۔ اللہ ثابت قدمی دے گا کن لوگوں کو؟ اہل ایمان کو۔ کس شرط پر؟ ایمان کے دعوے دار بہت ہیں، بالقول ثابت، قول ثابت کی برکت سے۔ اس کی تفسیر بھی سن لو عبداللہ بن عباس سے۔ بالقول ثابت کا معنی اے بقول لا الہ الا اللہ، اس قول ثابت لا الہ الا اللہ، اس کے فہم، اس کی پختگی، اس کے علم اور اس کے یقین کی برکت سے اللہ تعالیٰ آج پورے صراط پر آپ کے قدموں کو جما دے گا، قدموں کو لمبا رسوخ دے گا، قدموں کو ثبات دے گا، نہ قدم ڈگمگائیں گے نہ پھسلیں گے، اور اگر عمل تیز ہوگا تو رفتار بھی تیز ہوگی۔ یہاں بھی کیا چیز کام ہے؟ دعوت ہے، توحید کو سمجھو، لا الہ الا اللہ کو سمجھو۔ یہ کلمہ نطق اور تلفظ کی حد تک نہیں، یہ کلمہ ایک مشن ہے، ایک دعوت ہے، ایک پیغام ہے، ایک عقیدہ ہے، دنیا ہے اور آخرت ہے، جنت کی اساس ہے۔ اسے سمجھو۔ سب سے بڑی گواہی کائنات کی اعظم شہادت، بغیر علم و معرفت کی کیسے کام سے قبول ہوگی؟ تو قیامت کے دن کیا چیز کام ہے؟ نجات کے اصول کیا ہے اور کامیابی کے اصول کیا ہے؟ مرحلہ میزان ہے، اعمال تولے جائیں گے۔ یاد رکھو یہ ترازو قیامت کا صرف آپ کی نماز نہیں تولے گا، صرف آپ کا حج نہیں تولے گا، بلکہ نماز کو تولے گا دو بنیادی شرطوں کے ساتھ۔ ایک اخلاص نیت ہے اور دوسرا عمل میں پیغمبر اسلام کے طریقے اور آپ کی سنت کی اتباع۔ یہ تین شرطیں عمل کرو، اخلاص کے ساتھ کرو اور سنت کی اتباع کے ساتھ کرو۔ دعوت اہل حدیث، سنت کی اتباع کر لو، سنت کو مان لو۔ تمہاری نجات پیغمبر اسلام کی پیروی میں ہے تو سچی محبت میں ہے۔ سچی محبت کی اساس جو ہے نبی اسلام کی اطاعت، یہ ہماری ہے۔ جو میزان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا قیامت کا ترازو، اس میں اعمال ڈالے جائیں گے، اس عمل کو تولے گا جس عمل میں اخلاص ہوگا اور پیغمبر اسلام کی سنت۔ انما الاعمال بالنیات شرط اول ہے، اور شرط ثانی کیا ہے؟ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ کوئی بندہ ایسا عمل کرے جس عمل پر ہمارا تھپا نہیں ہے، ہماری تصدیق نہیں ہے، وہ مردود ہے، آج وہ میزان میں مردود ثابت ہو جائے۔ ہر عمل پر فتویٰ ہو،
نبی علیہ السلام کی مہر ہو اور آپ کی اطاعت کے دائرے میں. حوض کوثر قیامت کی سب کی ضرورت ہے. سورج ایک میل کے فاصلے پر ہوگا، جسم پر پسینے آ رہے ہوں گے اور اندر زبردست ان کی حرارت ہوگی، پیاس ہوگی. اللہ کے عرش کا سایہ مل جائے، یہ ظاہری گرمی دور ہو جائے گی، پسینے چھٹ جائیں گے اور حوض کوثر کے پانی کا ایک گھونٹ مل جائے، اندر کی پیاس بھی ختم ہو. اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ مجھے بھی عطا فرما دے اور آپ کو بھی عطا. اللہ اپنے پیارے پیغمبر کے حوض کا جام مجھے بھی عطا فرما دے اور آپ کو بھی عطا. ایک طبقہ بہت بڑا بڑھے گا حوض کوثر کا پانی پینے کے لیے. اللہ کے پیغمبر سراپا اشتیاق ہے، میری امت آ رہی، میری امت کے افراد آ رہے ہیں. آپ نے کیسے پہچانا؟ کیونکہ ان کے وضو کی ادا چمک رہے. مانا یہ وضو کرنے والے نمازی اللہ کے پیغمبر کی امت ہی. وضو کی اعضاء کا چمکنا صرف اللہ کے پیغمبر کی امت کا خاصہ ہے، باقی کسی امت کے وضو کی اعضاء نہیں چمک رہے. آپ پہچانتے میری امت کے لوگ سراپا اشتیاق ان کا انتظار کر رہے. اچانک جبریل امین آئیں گے ان سب کو گرفتار کریں. راستہ رک گیا، دیوار حائل ہو گئی، فرمائیں گے کہ امتی امتی، ارے یہ میری امت ہے، کیوں روکا ان کو آنے دیا. جبریل فرمائیں گے انک لا تدری ما حدثوا بعدک، آج دنیا چھوڑ کر گئے، دین کی امانت دے کر گئے، کتاب و سنت دے کر گئے، آپ نہیں جانتے تمہیں آپ کے بعد اس دین میں کیسی کیسی بدعتیں اور نئے نئے طریقے جاری کریں. آپ نہیں جانتے، آپ کو علم ہے. وضو کے ادا کیوں چمک رہے؟ یہ ایک اشکال ہے. جب سارے بدعت ٹولہ ہے، اللہ تعالیٰ ایک وقت کے لیے انہیں خوش رکھے گا. آزاد چمک رہے خوش، ہم تو کامیاب ہیں. اچانک جب گرفتار کر لیے جائیں گے وہ ساری چمک ختم ہو جائے، سارے آزاد پوچھ جائیں گے. بدعتی ٹولہ ہے یہ، یہاں بھی دعوت اہل حدیث ہے، اصول اہل حدیث ہے. اللہ کے حبیب کی اتباع، بدعت سے بچو، خرافات سے بچو، نئے نئے شوشے اپنانے سے بچو. یہ دین خالص ہے. اللہ باللہ دین خالص، اللہ کے لیے دین خالص ہے. اس دین خالص کو عقیدے میں، عمل میں، منہج میں، خلق میں، سیاست میں اللہ کے حبیب کی اتباع کرو اور اللہ کے حبیب کی پیروی. ہر جگہ فکر ہے، دعوت ہے، کوئی تعصب کی بات نہیں. ہم نے قرآن بیان کیا، نبی علیہ السلام کی حدیث بیان کی، اپنے مشائخ میں سے کسی کا نام نہیں کیا. خالص دعوت ہے یہ. اخروی نجات میری بھی ضرورت ہے، آپ کی بھی. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ. وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، آج ہی ہر شخص دیکھ لے کہ اس نے کل کے لیے کیا تیاری کی. اندھا دھند عمل نہ کرو، عمل کی گاڑی 100 کی رفتار سے دوڑانے کی کوشش نہ کرو. عمل کی اساس پر غور کرو، اور وہ اساس کیا ہے؟ اللہ کی قبولیت، سنت کے مطابقت، عقیدے کی اساس، توحید کا فہم، اخلاص کی حفاظت، پیغمبر اسلام کی اتباع. یہ بنیادیں ہیں تمہارے ہر عمل کی، ہر عقیدے کی، اسلام قبول کرنے کی، حتیٰ کہ زندگی کا خاتمہ اسی نقطے پر ہے. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. موت آئے اسلام کی حالت میں، سچے عقیدے کی حالت میں، اللہ رسول کی محبت کی حالت میں، توحید کی بنیاد پر اور پیغمبر اسلام کی اتباع کی بنیاد. تو قیامت کے یہ مختلف جو گھڑیاں، گھاٹیاں، خطرناک مراحل، نجات دہندہ کیا ہے، کن اصولوں پر کامیابی قائم ہے، یہ اصول اہل حدیث. کوئی تعصب کی بات نہیں، حق یہی ہے. کتاب و سنت سے دعوت آپ کو پیش کرتی، کسی تعصب کی بات. نبی علیہ السلام کی حدیث میرے سامنے رہتی ہے کہ انی الآخذ بحجرکم من النار وانتم تقحمون فیہا. میری یہ خواہش ہوتی ہے کہ تمہیں تمہاری پشتوں سے پکڑ کر جہنم سے کھینچ دیں. ہم نہیں چاہتے ہمارے بھائی بہن جہنم میں جائیں. جنت چاہیے، اللہ کی رضا چاہیے، اللہ کی محبت چاہیے، اللہ کے عذاب سے پناہ چاہیے. ان کے اصول ہی جو ہمیں عرض کرتے ہیں، ان کی طرف آؤ، ان کی دعوت کو عام کرو. یہ مشن ہے، اس کو مشن کے طور پہ اپنا لو. والتوفیق بید اللہ تعالی. اللہ ہمیں توحید خالص پر قائم رکھے. اللہ اپنے حبیب کی اطاعت عطا فرمائے. اپنے اور اپنے پیغمبر کی محبت سے ہمارے دلوں کو اللہ سرشار کر دے. اللہ تعالیٰ اخلاص عطا فرما دے. ہر عمل میں
نبی علیہ السلام کی اتباع فرما دے عطا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین اقول قولی هذا واستغفر